ٹوٹا ہوا دل ڈرامہ کی آنے والی ایپیسوڈ میں کمال آخر کار وہ چال چلنے جا رہا ہے جس سے سمین اور ادران کے درمیان سب کچھ ختم ہو سکتا ہے۔ اشنا نے سب کے سامنے کمال کا راز تو کھول دیا، لیکن کمال نے ایک ہی وار میں سارا معاملہ سمین کی طرف موڑ دیا۔ اب ادران کے سامنے ایک طرف اپنی سالی اشنا کے الزامات ہیں اور دوسری طرف کمال کا یہ دعویٰ کہ سمین آج بھی اپنے سابقہ منگیتر سے رابطے میں ہے، اور سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ اس بار سمین خود بھی اس بات سے انکار نہیں کر سکتی کیونکہ شازر سے اس کی بات تو بہرحال ہوئی تھی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا کمال کا یہ جھوٹ ادران کو اپنی بیوی سے دور کر دے گا یا سمین کے خلاف بنائی گئی یہی سازش آخر کار کمال کے زوال کی پہلی بڑی وجہ بنے گی۔ اشنا کو کمال سے بدلہ تو ضرور لینا چاہیے تھا، لیکن جس طریقے سے اس نے ادران کی پارٹی میں سب کے سامنے کمال کو بے نقاب کیا وہ یقیناً بہتر طریقہ نہیں تھا۔ یہ ایک خاندانی خوشی کا موقع تھا اور وہاں اس طرح کی بات سامنے آنے سے اس کے اپنے والدین، سمین اور پورے خاندان کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا۔ سمین پھر بھی اپنی بہن کو اکیلا نہیں چھوڑتی۔ وہ ادران کو سمجھاتی ہے کہ اشنا نے کمال سے تعلق ضرور رکھا، لیکن اسے کمال کی اصل حقیقت معلوم نہیں تھی۔ کمال نے اپنا نام تک غلط بتایا تھا اور اشنا کو بعد میں معلوم ہوا کہ وہ شائلہ کا شوہر ہے، یعنی اشنا کو دھوکے میں رکھا گیا۔ البتہ ادران کا غصہ اس بات پر ہے کہ اتنی بڑی حقیقت آخر اسے پہلے کیوں نہیں بتائی گئی۔ ادھر شائلہ کی حالت دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ کمال نے اس کے اعتماد کا کس حد تک فائدہ اٹھایا ہے۔ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ جس شخص پر وہ سب سے زیادہ یقین کرتی ہے وہی اسے اتنا بڑا دھوکہ دے سکتا ہے۔ لیکن اگر شائلہ ماضی کے واقعات کو یاد کرے تو اسے بہت سے اشارے پہلے ہی مل چکے تھے۔ بوتیک سے پیسے اور کپڑے غائب ہونا، کمال کا ان چیزوں کے بارے میں جھوٹ بولنا اور پھر وہی کپڑے دوسروں کے پاس نظر آنا، یعنی سب باتیں اس کے سامنے تھیں، مگر شاید شوہر پر اندھا اعتماد انسان کو وہ حقیقت بھی دیکھنے نہیں دیتا جو آنکھوں کے بالکل سامنے ہوتا ہے۔ اور اب کمال کے پاس بچنے کے لیے زیادہ راستے نہیں ہیں۔ وہ گھر سے نکلتا ہے اور سجاد سے مدد مانگتا ہے، لیکن سجاد بھی اسے اپنے فلیٹ میں رکھنے سے صاف انکار کر دیتا ہے۔ جس سجاد کے ساتھ مل کر کمال نے اتنے بڑے بڑے کھیل کھیلے، آج وہی مشکل میں اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں۔ یہی کمال کی سب سے بڑی کمزوری بن سکتی ہے، کیونکہ جب انسان اپنے ساتھیوں کو صرف اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتا ہے تو مشکل وقت میں وہی لوگ سب سے پہلے اس سے دور ہوتے ہیں۔ لیکن ماریا ابھی بھی کمال کو بچانے کے لیے نئی چال تیار کر رہی ہے۔ اس کے پاس سمین اور شازر کے رابطے کا راز ہے اور وہ جانتی ہے کہ یہی بات ادران کے دل میں سمین کے خلاف شک پیدا کر سکتی ہے۔ چنانچہ کمال دوبارہ گھر آتا ہے اور اشنا کی دکھائی ہوئی تصاویر کو جھوٹا قرار دینے کے بعد اچانک سارا رخ سمین کی طرف موڑ دیتا ہے اور ادران سے کہتا ہے کہ وہ تمام تصویریں جھوٹی ہیں، AI سے بنائی گئی ہیں، جس پہ سمین بھڑک کے کہتی ہے کہ میری بہن ایسا کیوں کرے گی؟ تو کمال کہتا ہے یہی تو آپ بتائیں گی نا کہ آپ اور آپ کی بہن آخر یہ سب جھوٹ کیوں بول رہی ہیں؟ اور پھر ادران کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے ادران میرے بھائی، یہ عورت جھوٹی ہے، کیا اس نے تمہیں کبھی بتایا کہ یہ آج بھی اپنے سابقہ منگیتر سے رابطے میں ہے؟ کمال کی یہ بات سن کے ادران کا غصہ تو شدید تر ہو جاتا ہے۔ پہلے تو وہ کمال کو ہی گریبان سے پکڑتا ہے کہ تمہاری جرت کیسے ہوئی میری بیوی کے بارے میں ایسی بکواس کرنے کی، لیکن جب کمال کہتا ہے کہ مجھ پر غصہ کرنے سے پہلے اپنی بیوی سے بھی تو ایک بار پوچھ لو۔ اب یہاں مسئلہ یہ ہے کہ سمین شازر سے بات کرنے کی حقیقت سے انکار نہیں کر سکتی، کیونکہ واقعی اس کی بات تو بہرحال ہوئی تھی، لیکن وہ بات کس مقصد کے تحت ہوئی تھی یہ وضاحت شاید ادران غصے میں سننے کے لیے تیار نہ ہو،
اور یہی کمال کا اصل منصوبہ ہے۔ وہ سمین کو مجرم ثابت کرنے کے ساتھ ساتھ ادران کے دل میں اتنا شک پیدا کرنا چاہتا ہے کہ دونوں کے درمیان اعتماد بالکل ختم ہو جائے۔ اگر ادران غصے میں سمین کو اس کے گھر چھوڑ آتا ہے تو کمال اور ماریا اسے اپنی کامیابی سمجھیں گے۔ شاذر بھی شاید یہ سمجھ بیٹھے کہ اب سمین کی زندگی میں اس کے لیے دوبارہ جگہ بن گئی ہے، لیکن شاذر شاید یہ بھول گیا ہے کہ سمین نے اس شخص کو برسوں پہلے ہی اپنے دل سے نکال دیا ہے۔ وہ ادران سے ناراض ہو سکتی ہے، اس سے دور ہو سکتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ شاذر کے پاس واپس چلی جائے۔ اور پھر جولی کی پاکستان واپسی شاذر کے لیے سب سے بڑا خطرہ بن سکتی ہے۔ اگر وہ شاذر کے فراڈ اور اس کے ماضی کی حقیقت ادران کے سامنے لے آتی ہے تو ادران کو سمجھ آ جائے گی کہ جس شخص پر وہ سمین کے حوالے سے شک کر رہا تھا اصل میں وہی شاذر دوبارہ سمین کی زندگی خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اسی طرح شاذر کے والد اگر ادران سے مل کر اپنے بیٹے کی حقیقت بیان کرتے ہیں اور سمین کی بے گناہی کی تصدیق کرتے ہیں تو ادران کے لیے اپنی غلطی ماننے کے علاوہ شاید کوئی راستہ نہیں بچے گا، لیکن کمال کے لیے حالات اس سے بھی زیادہ خراب ہونے والے ہیں، کیونکہ اگر پولیس ارہا کے اغوا کی تحقیقات آگے بڑھاتی ہے تو کمال کا نام سامنے آ سکتا ہے۔ اس کے بعد شائلہ کے ڈائمنڈ سیٹ کا معاملہ بھی دوبارہ کھل سکتا ہے اور اشنا کو دبئی بھیجنے کی سازش بھی اس کے خلاف ایک اہم کڑی بن سکتی ہے۔ یعنی کمال اس وقت جتنی کوشش سمین کو گھر سے نکلوانے کے لیے کر رہا ہے اتنی ہی تیزی سے اپنے خلاف ثبوت جمع کروا رہا ہے۔ اور مجھے لگتا ہے کہ شائلہ کے لیے سب سے بڑا دھچکا اس وقت ہوگا جب اسے یہ معلوم ہوگا کہ جس شوہر کی خاطر وہ سمین سے لڑتی رہی اسی کے ہاتھ اس کے اپنے زیورات کی چوری اور ارہا کے اغوا جیسے معاملات میں بھی تھے۔ شاید تب اسے پہلی مرتبہ احساس ہو کہ اس نے سمین کو صرف اس لیے کمتر سمجھا کیونکہ وہ غریب گھرانے سے تھی، لیکن اصل میں تو وہ ایک غلط انسان پر اعتماد کر رہی تھی۔ اب کہانی میں دو الگ لڑائیاں چل رہی ہیں۔ ایک طرف کمال اور ماریا سمین اور ادران کو الگ کرنے کے لیے ہر ممکن حربہ استعمال کر رہے ہیں، دوسری طرف شاذر سمین کو دوبارہ حاصل کرنے کی کوشش میں ہے، لیکن ان سب کے درمیان ایک چیز سب سے زیادہ اہم ہے، سمین اور ادران کے درمیان موجود اعتماد۔ اگر یہ اعتماد مکمل طور پر نہیں ٹوٹا تو کمال کی پوری سازش ناکام ہو سکتی ہے، اور اگر ادران نے ایک بار بھی حقیقت جاننے کی کوشش کی تو شاید کمال کا پورا کھیل چند ہی دنوں میں ختم ہو جائے گا۔ اب میرا سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا ادران واقعی کمال کی باتوں میں آ کر سمین کو اپنی زندگی سے نکال دے گا، یا آخری لمحے پر اسے اپنی بیوی کی بات پر یقین آ جائے گا؟ اور اگر سمین گھر سے چلی بھی گئی تو کیا شاذر واقعی اسے واپس حاصل کر پائے گا، یا پھر جولی کی واپسی اور کمال کے جرائم کے ثبوت ایک ہی وقت میں سامنے آ کر دونوں سازشوں کا خاتمہ کر دیں گے؟ مجھے تو لگتا ہے کہ اگلا مرحلہ صرف رشتوں کا امتحان نہیں ہوگا بلکہ سچ اور جھوٹ کے درمیان آخری مقابلہ شروع ہونے والا ہے، کیونکہ اب کمال نے جو سب سے بڑا جال بچھایا ہے ممکن ہے وہی جال آخر کار اسے، ماریا اور شاذر کو ایک ساتھ پھنسا دے۔ اور جس دن ادران کو حقیقت کا پورا نقشہ سمجھ آ گیا اس دن سوال شاید یہ نہیں ہوگا کہ سمین کو گھر واپس کیسے لانا ہے، بلکہ یہ ہوگا کہ کمال اور شاذر کو اس سب کی کیا سزا دینی ہے۔